عبادت کو تولے میں رب جڑا نعمتاں دیتے میں اپنے نعمتاں کو تولنا چاہتا سبحان اللہ ماشاءاللہ جاؤ ول ترازو تولو عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے عدل کرے تے بخشے جاسن میرے جے منہ کالے اگر آگے حساب تے بندہ ول حساب کرو نبی پاک نے فرمائے اللہ نے ایک نعمت اکھ والی رکھی ہے ایک ترازو دے اندر پورے 500 سال دے عبادت میں پسو فرشتہ رکھیں 500 سال دی عبادت اکھ والی جڑی نعمت ہے اکھ دے نال دیکھنے اکھ نال پرکھنے اکھ نال پہچانے اکھ نال کھرے کھوٹے دی پہچانے اکھ دے نال ہی سارا کاروبار ہے رات کو اکھ اگر نہ لگے نیندر نہ آوے تا بھی دماغ پھٹے اگر دی کو اکھ نہ کھلے ول بھی کاروبار نہ چلے اکھ کوئی چھوٹی نعمت نہیں 24 گھنٹے اکھ کو استعمال کرنا یہ اللہ دی نعمت ہے جس تا بل بھی کوئی نہیں جس تے پیسے بھی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے 24 گھنٹے دے اندر یہ میری اکھ کو استعمال کیتے نعمت کو استعمال کیتے میں رب انہیں کل کوئی ٹیکس تا نہیں گیتا میں رب نے انہیں کل کچھ گیتا تا نہیں لہذا میری نعمت ایک پرلے دے اندر رکھو اور میں پرلے دے اندر انہیں جو عبادتہ رکھ دے آؤ اور نعمتہ بھی نال تبدیل کرے دے آؤ نبی پاک نے فرمائے 500 سال دے عبادتہ مکا کرے ایک اکھ والی نعمت دا برابری بھی نہیں کر سکیا رب ذوالجلال نے فرمایا ہون تیری عبادت ساری مک گئی ہے میری تو ایک نعمت دا بدلہ ہی نہیں چکا سکیا میں تو تیرے واسطے پہاڑا دے اندر نہر بھی تو جاری کی تھی چشمہ تیرے واسطے جاری کی تھا میں تیرے واسطے پہاڑ دے اندر ایک پھلدار پودا بھی پیدا کی تھا تو سیب کھانا رہ گئے ایسی جگہ جت ہن کوئی نہ پھل تیرے واسطے میں پھل بھی پیدا کی تھی پانی بھی پیدا کیتا ہے لیکن تیرے تا عبادتہ ختم ٹھیک ہے میرا نعمت حالے باقی ہے لہذا فرشتوں کو پکڑو گھن منجو جہنم والے پاس سے یہ فرشتے گھن کے ونجن لکسن پیچھا موڑ کے ندامت دینا رو کے عرض کرے سی کریم رب آپ کی رحمت نال میں کو جنت نے میں کو گال سمجھ آ گئی ہے اللہ تعالیٰ دی رحمت مسکرا کے فرمیشی اگر رحمت منگنا چاہنے تو آ دروازے کھلنے پر میری رحمت دے نال جنت دے اندر داخل سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ عمل کرو مگر اس دی رحمت اس دی کرم نوازی دے ہوتے امید کر کے ماہ مبارک دے آخری ایام میں اپنے اختتام دی طرف ماہ مبارک روا دوا ہے کیفیت ہر کہیں دی اپنی ہے ہر انسان دی کیفیت اپنی ہے ان ایام دی اندر سوچا ہر کہیں دیا اپنے کہیں جس طرح کہ فارق الحق والباطل امیر عادل حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ عید دے نہیں بیٹھے روندن آپ نے کل پوچھا کہ سوڑا عید دا نہیں تا مسرت دا نہیں ہے یہ تا خوشی دا نہیں ہے عید دے دہاڑے رومن دا کیا مطلب حضرت فاروق اعظم نے فرمایا مسکراوے تو جب کو پیغام آسمانہ تو آ گیا ہوئے تیرے عبادتہ قابل قبولن آج دا نہیں عید دا نہیں سرور دا نہیں بھی یہ اور آج دا نہیں اس پریشانی دا عالم بھی ہے جو جس رحمت دے وجہ تو جس کرم نوازی دی وجہ کو بچے پہ سے رمضان شریف رحمت والا مہینہ ہی برکت والا مہینہ ہی رزق دی اندر وسعت ہی دسترخوان وسیع ہی شیطان بدہ پیا ہی نیکی کرنا چاہوا تو اللہ دی توفیق ہر وقت بندے دے نال گئی وہ قسمت والے بندے گن کہ جڑے عید دے دی جنہ کو مسرت اور خوشی یہ نصیب ہوندی ہے کہ مالک میں کچھ نہ کر سکتا ہم اور رب ذوالجلال بھی میں فرمائے والی تکملوا العدۃ تو سا عدت گنتی روزے پورے کرو 29 دا چندرے تاوی تو آنا مہینہ ہے اگر 3 دا تاوی تو آنا مہینہ ہے گنتی پوری کرو لیکن جلے گنتی پوری کر کھڑو والتکبر نہ کرائے والی تکبر اللہ اگر کبریائی بیان کرائے تو میں اللہ دی کرائے تو کو طاقت دیمن والا میں کئی تو آنے کل طاقت ور جوان آن روزہ نہیں رکھ سکے تو کمزور ہمیں روزہ رکھ دے رہ گئے تو کو توفیق دیمن والا میں خدا سبحان اللہ ماشاءاللہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ خلافت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کریم دے بابرکت مہینے دی ایک یہ بھی عظمت ہے کہ اس دے اندر قرآن کریم دا نزول ہے قرآن کریم لوح محفوظ تو آسمان دنیا بیت العزہ دی طرف یک بارگی قرآن کریم لیلۃ القدر رمضان کریم دے اندر نازل ہوئے بل آسمان دنیا تو نبی پاک دی بارگاہ دی اندر بتدریج ضرورت دے مطابق جبریل احکام جن کے اندر رہ گئے پتہ چل دے کہ رمضان شریف اور قرآن کریم دا بڑا گہرا تعلق ہے اور ایسا تعلق ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت دنی رمضان اور قرآن اکٹھے آسن اللہ دی بارگاہ دی اندر میزان عدل دے ہوتے رمضان کریم اور قرآن کریم دعائیں اکٹھے آسن رمضان کریم اللہ دی بارگاہ دی اندر عرض کرے سی اے کریم رب میں روزہ ہاں اور روزے دا تیرا جی میں حکم آئی نہیں کو میں کو کھامن تو روکے پیمن تو روکے دیگر معاملات جڑے منع گئے انہاں تو میں کو روکے یہ رک گئے محض تیری رضا دی خاطر لہذا میں شفاعت کرے نا
اور قرآن کریم آکسی مالک انہیں راتی کو جاگ کے تراویح دی صورت دے اندر راتی کو جاگ کے انہیں میں کچھ سنیا اور تھکاوٹ بھی محسوس نہ کی تھی. مالک میں دی شفاعت کرے نا. نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت دے دی قرآن کریم اور رمضان کریم لوہیں دی شفاعت کو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. ایمان دی لذت اور چاشنی واسطے ایک بئی حدیث پاک بھی اس دنال میں بلا چھوڑا جی میں قرآن کریم رمضان کریم دا آپس دے اندر گہرا رشتہ تعلق ہے اور ایک قیامت دنی لوہیں کٹھے آسن ایک بید کل جدا کوئی نہ ہو سکتا. یعنی پیغام اگر کوئی قاری کوئی حافظ سیت سلامتی استطاعت اور طاقت کے باوجود رات کو تراویح دے اندر قرآن تو پڑھ دے مگر نیند روز نہیں رکھتا. بد نصیب ہے قیامت دنی اگر قرآن گن کے آیا نیند روزہ کوئی نہ ہویا تو رمضان ان دی شفاعت کو نہ کرے سے اور قرآن ہی ان دی شفاعت کو نہ کرے سے. یہ دوہے کٹے ہو سن. ایمیں ہی میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں کل قیامت دے دن قرآن اور میرے اہل بیت. اور ایک روایت کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے خاص کر فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی لن يتفرقا حتی یرد علی الحوض. فرمایا علی قرآن دے نالے قرآن ہمیشہ علی دے نالے. اور فرمایا قیامت دنی نہ علی قرآن دے کول جدا ہو سی نہ قرآن علی دے کول جدا ہو سی. دنیا دے اندر بھی علی اور قرآن کٹھے ہو سن قبر دے اندر بھی کٹھے ہو سن کل قیامت دنی بھی یہ دو ہے کٹھے آسن. مطلب کیا علی انہی دی شفاعت کرے سی جنہیں کل قرآن ہو سی قرآن انہی دی شفاعت کرے سی جنہیں کل علی اور مرتضی دی محبت دا دامن ہو سی. پتہ چل دے کہ کہیں ایک چیز دے نال قیامت دنی چھٹکارا نہیں ملنا. جتنا نصاب ہے شریعت دا جرا وہ نصاب کو مکمل کر گنسی و خوش نصیب ہے ان دے واسطے قرآن بھی شفاعت کرے سی اور محبوب دی آل بھی شفاعت کرے سی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. قرآن کریم اور پیارے محبوب دی اہل بیت دا اتنا گہرا تعلق ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر تسا انہاں دو چیزاں کو مضبوطی نال تھام گنو. میں عبارات وقت دی قلت دے پیش نظر نہیں پہ پڑتا. ان تمسکتم بما لن تضلوا بعدی. مضبوطی نال پکڑا ہے میرے اہل بیت اور قرآن دے دامن کو. اور نواجز دا ذکر ہے. نواجز ہنوں کو حدن دند نال اگر کوئی چیز پکڑی ونڈے تو دند ٹوٹ سکتا ہے. وہ اتنی مضبوط نہیں جیڑی چیز کو ہنوں نال پکڑیا ونڈی. ہنوں دے اندر طاقت زیادہ ہے. نبی پاک نے فرمایا دنیا تو کو قرآن کھسن دی کوشش کرے سے دنیا قرآن دے اوتے حملہ کرے سے. یہود و نصارا اکثر کہ قرآن اصلی کوئی نہیں اصلی قرآن باقی نہیں رہا. عثمان نے قرآن کے اندر تعریف کی تھی ہے صحابہ قرآن دے وچوں آیات کو کٹ دیتے. نبی پاک نے فرمایا دنیا تو کو قرآن کھسن دی کوشش کرے سی مگر میں نبی آخری نبی میری کتاب آخری کتاب میری نبوت چ فرق نہیں آ سکدا اور میرے قرآن چ فرق نہیں آ سکدا. لہذا قرآن کو مضبوطی نال پکڑا گئے اور دنیا کوشش کرے سی کہ تو کو میرے اہل بیت تو دور کرے سی. فرمایا میری اہل بیت تو بھی دور نہ تھی. وہ ہے قرآن جی میں آنکھیں عقیدہ اویں اپنا ہے اور میری آل اولاد دے نال پیار کرا ہے اس واسطے کہ کوئی جگہ ایسی کوئی نہ ہو سی کہ جت قرآن ہوئے اور میرے اہل بیت نہ ہوئے اہل بیت ہوئے اور قرآن نہ ہوئے. قرآن اور اہل بیت جت بھی راسن ہی کے مقام دوتے کٹھے راسن. اسانے واسطے پیغام کیا ہے محبت جڑی ہے اس محبت دے تقاضے ہوندے چونکہ ایک تربیتی مہینہ ہے. رمضان کریم دا جڑا مہینہ ہے ایک تربیتی مہینہ ہے. لعلکم تتقون قرآن کریم نے فرمایا. یہ بھوکے رامڑ دے واسطے کو ساری پریکٹس نہیں پیاسے رامڑ دی عادت بڑھامڑ واسطے نہیں. لعلکم تتقون ہے تربیت دا مہینہ ہے. تربیت دا مطلب روزہ دار دی اندر ایک کیفیت یقینی پیدا تھی نہیں رب دا آکھیا منن دی. پانی کیوں نہیں پیندے روزہ دار پانی کیوں نہیں پیندا. ایک پاسو بد نصیب شرابی شراب بیٹا پیندے. شراب حرام ہے 12 مہینے حرام ہے. اور پانی جڑا سحری دے ٹائم پیونا بھی جائز ہے افطاری تو بعد پیون بھی جائز ہے. جڑا پانی حلال ہے روزہ دار حلال پانی کیوں نہیں پیندا. صرف این واسطے تو نہیں پیندا جو رب ہٹ کے یہ تربیت ہے جی اگر روزہ دار کو رب ہٹ کے حلال پاک پانی کو نہیں پیونا تو رمضان کریم آدھے ول اگلے 11 مہینے بھی ایمیں گزاری جت رب ہٹ کے دا ونڈے اتھے تو کھڑدا ونڈے. سبحان اللہ رب روک دے ول قریب نہیں بننا. یہ تربیت ہے. رمضان کریم چونکہ تربیتی مہینہ ہے. سارے واسطے پیغام کیا ہے محبت اور محبت دے تقاضے محبت دے اپنے اصول محبت دے تقاضے پورے کرنے ہوندن. خوش نصیب ہے او دل او سینہ جس کے دل وچ محبت مصطفیٰ ہے جس دل وچ محبت اہل بیت ہے جس کے دل وچ محبت اصحاب ہے جس کے دل وچ محبت ازواج ہے جس کے دل دے اندر محبت قرآن ہے.
اور محبت حدیث پاک اور خوش نصیب دل ہے، لیکن اس دے واسطے پیغام کیا ہے؟ اور جنہیں محبت ہے، محبت دے تقاضے بھی پورے کرنے۔ محبت دے تقاضے کیا گن کہ نبی پاک دے اصحاب کو اگر مننے تے طریقے دے ہوتے بھی ٹرنے۔ علی المرتضیٰ کو منن دا مطلب ہے کہ مولا کائنات اگر وقت دے امام الابرار تے سید الابرار ہومن، اللہ تعالیٰ دا پاک قرآن کثرت دے نال پڑھن، تو پتہ چل دے حقیقت دے اندر علی پاک دا حبدار تو وہ ہے جرا صبح بھی اللہ دا قرآن پڑھے تے شام کو بھی اللہ دا پاک قرآن پڑھے۔ اور اسلام دے دامن دے اندر چھٹی کوئی نہیں کہ فلانا بندہ بہت زیادہ عبادت کر گی دیئے سن چھٹی ہے۔ اسلام دے دامن کوئی ایسی گنجائش کوئی نہیں۔ حافظ قرآن ہے، لہذا این دے واسطے چھوٹے موٹے جرے گناہ رگڑی آوے، حافظ قرآن ہے، ایسی کوئی چھٹی کوئی نہیں۔ یہ قاری قرآن ہے، این دے واسطے چھوٹے موٹے جرے مسائل کوئی حرج کوئی نہیں۔ یہ پیر کامل ہے، یہ فلانا پیر سجادہ نشین، این دے واسطے شریعت دی احکام اگر ایک کنڈ کیتی ہے تو کوئی حرج کوئی نہیں دا پیر ہومن لکا دے سی۔ اسلام میں ایسا کوئی تصور کوئی نہیں، بلکہ اگر تو سا اسلام کو پڑھ کے دیکھو تو اسلام دا تصور تا ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اتنا تا جڑا جتنا عشق دا سبق زیادہ یاد کریں دے وہ ہوتے آزمیشہ زیادہ آ جائے۔ یہ عشق تا ہی جڑا بدر گن گئے، یہ عشق تا جڑا عہدج گن گئے، یہ عشق تا ہی جڑا خندق دے مقام تے گن گئے۔ عشق جنہ کمائے، جنہ محبت حقیقی کی دیئے، یہ محبت عشق تک خیبر تک گن گئی ہے، یرموک تے یمامہ تک گن گئی ہے، یہ عشق تہا جنہ عشق میدان کربلا تک گن گئے۔ ہم 72 پرلے پاسو ہزاروں دی تعداد ہے، لیکن عشق نے کہ تعدادہ کو نہیں دیکھنا، نہ بدر والے تعداد کو دے دن، نہ کربلا والے تعداد کو دے دن۔ وہ قرآن دی خاطر، اللہ دی ذات دی خاطر، اللہ دی محبت دی خاطر اپنے 72 جانا قربان کرنے میں توڑے سر تن تو جدا ہوئے، والوی قرآن دی تلاوت کو نہ چھوڑن۔ اور ایک پاسو سادے جیسا محبت اہل بیت دا دعوے دار بھی ہوئے، سیدھی قرآن دی صورت فاتحہ پڑھنی نہ آندی ہوئے، بلکہ گندے مونال محبت اہل بیت دا سکو دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دعویٰ ہے تو دلیل نہ رکھو، دلیل ہوئے قرآن نل پیار، نبی پاک دے فرمان نل پیار، شریعت مطہرہ دے نل پیار ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے کلمات اپنی بارگاہ وچ مقبول و منظور فرماوے۔ رب ذوالجلال مرحوم و مغفور